5 منٹ میں نفس کی موٹائی اور لمبائی کو بڑھانے کے لیے اور نفس میں ڈھیلے پن کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی مفید اور مؤثر ہے۔ اگر اس کو وقت پہ استعمال کرنا ہو، وقت خاص پہ، تو آپ کو اس کے بہترین ریزلٹس ملیں گے۔ صرف 10 سے 15 منٹ آپ کو چاہیے اس کے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ 10-15 منٹ میں اس کا اثر ہو جاتا ہے اور اس کے استعمال سے نفس میں خوب زبردست قسم کی قوت پیدا ہوتی ہے اور اس میں ڈھیلا پن ختم ہو جاتا ہے اور نفس میں موٹائی بھی پیدا ہوتی ہے اور نفس موٹا اور لمبا ہو جاتا ہے۔ اور صرف 5 سے 15 منٹ کے استعمال سے اس کا بہترین آپ کو رزلٹ ملتا ہے اور اس کے کسی قسم کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں ہیں اور اس کو استعمال کرنا بھی بہت آسان ہے اور اس کو روزانہ استعمال کرنا بھی کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں رکھتا۔ لیکن اگر آپ اس کو وقت خاص پہ استعمال کریں تو اس کے بہترین رزلٹس ملتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت سے ایسے پیشنٹس آتے ہیں جن کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو مردانہ کمزوری کی وجہ سے نفس کے پٹھے ان کے کمزور ہو جاتے ہیں اور ان کے نفس میں ڈھیلا پن پیدا ہو جاتا ہے یا ان کا نفس سکڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے جن دوستوں کو یہ مسئلہ ہے وہ اس نسخے کو استعمال کریں تو اس کے استعمال سے انشاءاللہ ان کا جو مسئلہ ہے حل ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ جو نسخہ ہے اس کو آپ نے طاقت کے طور پہ بھی استعمال کرنا ہے۔ جن مرد حضرات کے نفس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے وہ بھی یوز کریں، اور جن کی ذرا مسئلہ اس قسم کا ہے کہ ان کا نفس میں پتلا پن ہے، نفس سکڑ رہا ہے، ڈھیلا پن ہے یا ٹیڑھا پن ہے، یا ان کو اس کو نفس میں تناؤ تو ہوتا ہے یا تھوڑی دیر بعد وہ تناؤ پھر ختم ہو جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی یہ نسخہ استعمال کرنے سے بہت فائدہ ہوگا اور اس کا مسلسل استعمال کرنے سے یہ مستقل طور پہ یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس کو آپ نے جو استعمال کرنا ہے روزانہ استعمال کرنا ہے، اور اگر اس کا فائدہ آپ کو پہلے دن مل جاتا ہے تو پھر آپ کو حسب ضرورت جب چاہیں آپ اس کو استعمال کریں، اور اگر آپ کو تھوڑی سی اثرات میں کمی یا اس کے رزلٹ میں کمی محسوس ہو تو پھر آپ کو چاہیے آپ کچھ دن لگاتار یوز کریں جب تک آپ کو مطلوبہ نتائج رزلٹس اچھے نہیں ملتے۔ اس کو آپ نے مسلسل استعمال کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگی ایک شیشے کی بوتل، اور ساتھ میں جو میں آپ کو 2-3 قسم کے تیل بتا رہا ہوں وہ آپ نے مکس کر کے مالش کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے جو مالش کے لیے تیل ہے وہ آپ نے لینا ہے سفید چربی کا تیل جو ہوتا ہے وہ لینا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے ایک اور تیل لینا ہے، وہ ہوگا پھر بوٹی کا تیل، اور تیسرے نمبر پہ جو تیل ہوگا اس کے اندر وہ آپ نے ڈالنا ہوگا دال چینی اور اکرکرے کا تیل۔ یہ دونوں کمپاؤنڈ بنے ہوئے ہوتے ہیں، مرکب بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ والا آپ نے آئل یوز کرنا ہے۔ اور اس کو بنانے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ جو سفید چربی کا تیل ہے اس کو تو آپ نے علیحدہ رکھنا ہے، مکس نہیں کرنا۔ باقی جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کو مکس کر دیں آپس میں۔ مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو ہلکی آنچ پہ، ایک کوئلے کی آنچ پہ اس کو رکھیں، اس وقت تک اس کو گرم کریں جس وقت تک ایک بار فل جلا ہوا کوئلہ جو بالکل ایسے بکھرا ہوتا ہے وہ والا ریڈ کوئلہ رکھیں، اور اس کے بعد اس کو جب تک خود ٹھنڈا نہیں ہو جاتا آپ نے اس کو ہوا سے بچانا ہے، اور پھر اس کی جو ہیٹ ہے وہ اس کو ملے، اوپر سے کسی سٹک سے یا لکڑی والے کسی شاخ سے اس کو ہلاتے رہیں تاکہ اس کی جو اوپر نیچے ہلنے کی وجہ سے وہ گاڑھا ہوتا جائے، اور تھوڑی دیر بعد اگر وہ کوئلہ بجھ جاتا ہے تو آپ نے دوسری دفعہ اس کو حرارت 1 دن بعد دینی ہے۔ یہ آپ نے تیار کرنے کے بعد کسی شیشے کی جو بوتل ہے اس کے اندر بھر لینا ہے، اور بعد میں آپ نے اس کو ایک ڈراپ کر کے مالش کرنا ہے۔ اور جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایک سفید چربی والا جو تیل ہوتا ہے اس کو جو علیحدہ آپ نے رکھا تھا پہلے آپ نے اس کی مالش کرنی ہے، اور تقریباً 3 سے 5 قطرے اس کو آپ نے اپنے سائز کے مطابق، جن کا سائز چھوٹا ہے ان کو تو 2 قطرے کافی ہیں، جن کا سائز لمبا ہے انہیں 5 سے 10 قطرے بھی یوز کرنے پڑ سکتے ہیں۔ وہ اچھی طرح آپ نے جذب کرنا ہے۔ جذب کرنے کے لیے نرم انگلی یا خاص قسم کا اس کا ایک برش ہوتا ہے اس کا استعمال کریں، اور وہ جب اچھی طرح جذب ہو جائے، 5 سے 10 منٹ مالش کرنے سے جذب ہو جاتا ہے، تو مالش کس طرح کرنی ہے اس کے لیے میری ایک اور ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ مالش کا خاص طریقہ ہوتا ہے،
اگر اس طریقے سے مالش کی جائے گی تو بہترین رزلٹس ملیں گے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ ٹھیک سے مالش نہیں انہیں کرنی آتی، تو جس کی وجہ سے ان کو صحیح رزلٹس بھی نہیں ملتے. تو یہ مالش کے لیے آپ نے یہ جو آئل ہے اس کو آپ نے دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا نسخہ وہ استعمال کرنا ہے، اور اس کا جو طریقہ ہے بہت آسان ہے. یہ دونوں آئل جو آپ نے ایک کوئلے پہ جو جن کو پکایا تھا، اور اس کو جب آپ نے شیشے کی بوتل میں رکھ دینا ہے، استعمال سے پہلے آپ نے اس کو خوب اچھی طرح مکس کرنا ہے، اور مکس کرنے کے بعد آپ نے اس آئل کو آپ نے استعمال کرنا ہے. اس کے 2 قطرے نکالیں، نیچے سے اوپر کی جانب ان کو مالش کرتے ہوئے جذب کریں، اور ایک ہی انگلی کا استعمال کرنا ہے، اور انگلی کو رنگ کی شکل میں بنانے کے بعد پوری انگلی پہ وہ 1 ڈراپ ہے پھیلا ہوا ہونا چاہیے، یا 2 ڈراپ یا 3 ڈراپ جتنے بھی ہیں. تو ان کو آپ نے نیچے سے اوپر کی جانب تھوڑا سا نفس کو ہلکا سا کھینچ کے اس کے باڈی کے اوپر جذب کر دینا ہے. نیچے والی سائڈ پہ جہاں پہ وین ہوتی ہے وہاں نہیں لگانا، اور صرف اس جگہ لگانا ہے جو میں نے آپ کو بتایا، بیک سائڈ سے رنگ بنا کے نیچے والا حصہ چھوڑ کے مالش کریں. نیچے سے اوپر کر کے جذب کریں گے، اس کے جذب ہونے سے پہلے ہی سختی پیدا ہو جائے گی، نہ اس میں ٹائٹنس پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. اگر ہو جاتی ہے تو بس آپ کا جو رزلٹ ہے آپ کو مل گیا. اور اگر آپ نے صرف مساج کرنا ہے تو بس اس کے لیے 5 منٹ کافی ہیں. 5 منٹ کے مساج کے بعد آپ نے کوئی اس کے اوپر پان کا پتہ لپیٹ دیں، یا پھر آپ اس کو کسی کاٹن سے صاف کر لیں اچھی طرح. اور پھر اگر تھوڑی دیر میں آپ کو چھوٹا پیشاب آتا ہے وہ آپ نے کرنا ہے. یورین پاس کر کے طہارت نہیں کرنی، طہارت کے بجائے ٹیشو کا استعمال کر لیں، یا نیم گرم پانی سے طہارت کریں، تو اس کے بہترین رزلٹس ملیں گے. اور اس کے علاوہ آپ نے مالش کی صورت میں تو آپ کو فائدہ ملتا ہے، لیکن اگر آپ نیم گرم پانی جو ہوتا ہے، حسب برداشت پانی گرم ہونا چاہیے، اس کی دھار ڈالنے سے بھی نفس میں خوب تناؤ اور سختی اور مٹائی پیدا ہوتی ہے، اور اس کا ڈھیلا پن ختم ہو جاتا ہے، اور اس کا سکڑاؤ جو ہوتا ہے یا سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، سائز چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ اس کے استعمال سے ٹھیک ہو جاتا ہے. اور ٹھنڈی چیزوں سے آپ نے احتیاط کرنی ہے، یہ بہت ضروری ہے. برفانی چیزیں بالکل استعمال نہ کریں ایسے لوگ. اور اس کے علاوہ تھکن کو ختم کریں. بدن میں جو ویکنس ہو جاتی ہے، تھکن ہو جاتی ہے نا، اس کا جو لوگ کیئر نہیں کرتے ان کو دوائیوں کا بھی رزلٹ نہیں ملتا. تو انہیں میں اچھے سے اچھے نسخے بھی کھلا دوں، بنا کے دے دوں، تو بھی ان لوگوں کو فائدہ ملتا ہے، عارضی ملتا ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. تو میں میرے جو جن دوستوں کو یہ مسئلہ ہے ان کے لیے یہ خاص ہدایت ہے کہ اپنے آرام کا خاص خیال رکھیں. وقت پہ مطلب رات کو سو جائیں. وقت بہترین سونے کا جو وقت ہے وہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد ہے. اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کے بعد دینی حاجت کے علاوہ جاگنا مناسب نہیں ہے، تو اجازت نہیں ہے اس کی. تو بس اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ رات کو جو جلدی سوتا ہے اس کو بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں. خاص طور پہ اس کی ہر قسم کی جو ویکنیسز ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور بدن کی جو نشو و نما کا وقت ہے وہ پہلی رات کا وقت ہے. تو جلدی سو جایا کریں. اور اس کے علاوہ بھی اگر کبھی تھکن یا کسی بیماری کی وجہ سے بدن میں ضعف پیدا ہو جائے تو غذا کے ساتھ ساتھ ریسٹ کا خاص خیال رکھیں. لیکن میری ایک آپ کے سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جب بھی کھانا کھائیں، کھانا کھانے کے فوراً بعد بالکل نہ سوئیں. جب کھانا کھا چکنے کے بعد آپ نے گھنٹہ 1-2 گھنٹے کام شام کوئی کر لیں، تو اس کے بعد جب آپ کھانا ڈائجسٹ ہو جاتا ہے، پیاس لگتی ہے، پانی پی لیتے ہیں، ایک بار واش روم سے فری ہو لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو اجازت ہے آپ ریسٹ کریں. اور ریسٹ کے لیے موزوں ترین جو آپ کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہلکی روشنی والا کمرہ، اور اس کے اندر شور نہ ہو. شور جہاں ہوتا ہے وہاں پہ آپ کا ذہن پرسکون نہیں ہوتا، اور ڈپریشن کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، اور ڈپریشن کی وجہ سے بھی بہت سے امراض طول پکڑ جاتے ہیں، اور اس وجہ سے انہیں فائدہ نہیں ہوتا ادویات کا. تو اپنی صحت کا خیال رکھیے. جیسی ہدایات آپ کو دی جا رہی ہوں ان پہ پابندی سے عمل کیجیے. اگر آپ نے میرا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کریں. اپنی صحت کا خیال رکھیے، وقت کی پابندی کیجیے. اللہ حافظ.